انکار کرے اسے موقع دیا جائے گا، مگر جو دونوں ہاتھوں میں دوسرے عزیزوں جتنی نعمتیں عطا ہوتی ہے، جتنی رحمتیں عطا ہوتی ہیں، سب کی بنیاد یہ احسان ہے، اور یہ جتنے حقوق واجب ہوئے ان حقوق کی بنیاد یہ احسان ہے۔ اسلام میں صرف اللہ کا حق نہیں رکھا گیا، اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی رکھا گیا، اور اللہ نے اپنے حق کے بعد بندوں کا حق نہیں رکھا، اپنے حق کے ساتھ بندوں کا حق رکھا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اللہ کا حق ہے، زکات بندے کا حق ہے۔ جب تک بندے کا حق نہ دے دیا جائے اللہ اپنا حق قبول نہیں کرتا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اللہ کا حق، زکات بندوں کا حق۔ پیغمبر نے فرمایا کہ سنو، ایک شخص ہے جس کی نمازوں کے لیے آسمانوں کے راستے بند کر دیے گئے، جس کی نمازوں کے لیے آسمان کے دروازوں پر قفل ڈال دیے گئے۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ وہ کون ہے؟ اب کس کی نمازوں کے لیے آسمانوں کے راستے بند ہو گئے؟ فرمایا کہ ایک شخص ہے جس نے نمازیں بہت پڑھی مگر اس کی نمازیں آسمانوں تک نہیں جاتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے نمازیں بہت پڑھی ہیں مگر وہ سواری جو نماز کو آسمان تک پہنچائے، وہ سواری جو نماز کو آسمان تک لے جائے، اس سواری کا انتظام نہیں کیا۔ کہا یا نبی اللہ وہ سواری کیا ہے؟ کہا زکات نماز کی سواری کا نام ہے۔ جو زکات نہیں دیتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو زکات نہیں دیتا اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ نماز اللہ کا حق ہے، زکات بندے کا حق ہے، اور بندوں میں بھی فقیروں کا حق ہے۔ ہم یہیں سے سمجھے کہ جو فقیر کا حق غصب کرے جب اس کا عمل قبول نہیں وہ جناب امیر اسلام میں بندوں کا حق بھی ادا کرنا واجب۔ اور میرا عزیزوں نے جو بندوں کے حقوق رکھے گئے، ہمارے آپ کے چوتھے امام کا رسالہ تو اس میں نماز پڑھانے والے کا حق، مؤذن کا حق، اسلام حقوق کے مجموعے کا نام ہے۔ اور پھر ماں باپ کا حق رکھا گیا۔ اب توجہ میں سنیے گا، اور یہ جو ماں باپ کا حق رکھا گیا اس کی بنیاد بھی احسان ہے۔ دیکھیں ماں باپ دونوں نے ہم پر احسان کیا، ماں باپ دونوں نے ہم پر احسان کیا، لیکن شریعت نے دونوں کا حق برابر نہیں رکھا۔ اگر مجھ سے سن جائیے گا، شریعت میں ماں باپ دونوں کا احترام واجب، دونوں کی تعظیم لازم، لیکن شریعت نے دونوں کا حق اکول نہیں رکھا۔ شریعت نے ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا۔ احسان دونوں کا ہے، احترام دونوں کا کرنا ہے، تعظیم دونوں کی کرنا ہے، لیکن شریعت نے توجہ رکھیے گا ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا۔ عزیزوں اس کا سبب یہ ہے کہ احسان ہم پر باپ نے بھی کیے، احسان ہم پر ماں نے بھی کیے، مگر ذرا سا فرق رہا۔ باپ کا احسان پیدا ہونے کے بعد شروع ہوا۔ لیکن ماں نے صرف پیدا ہونے کے بعد احسان نہیں کیا، ماں نے پیدا ہونے کے بعد بھی احسان کیا، پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیا۔ بھائی باپ کی گود کا جھولا ولادت کے بعد ملا، مگر ماں کے شکم کا گہوارہ
बचपन का मकान दे के एहसान किया, पैदा होने से पहले बाप ने ग़िज़ा खिलाई, पैदा होने के बाद माँ ने रगों का खून पिलाया। पैदा होने से पहले मेरे साथ रहिएगा तो शरीयत में बाप का एहसान पैदा होने के बाद शुरू हुआ, माँ का एहसान पैदा होने के बाद भी है, पैदा होने से पहले भी है। तो चूंकि माँ के एहसानात बाप के एहसान से ज्यादा थे, लिहाजा शरीयत में माँ का हक बाप से ज्यादा रखा और कानून ये बना कि जिसके जितने एहसान होंगे उसका उतना हक होगा। मेरे साथ है ना, जिसके एहसान ज्यादा उसका हक ज्यादा। माँ का एहसान विलादत से पहले भी, विलादत के बाद भी, लेकिन बाप का एहसान विलादत के बाद है। शरीयत का कानून कि जिसका जितना एहसान होगा उसका उतना हक होगा। बाप ने एहसान किया विलादत के बाद, बाप का हक कम रखा। माँ ने पहले भी एहसान किया, बाद में भी एहसान किया, शरीयत ने हक ज्यादा रखा और ये पैगाम पहुंचाया कि जिसके हक ज्यादा होंगे, जिसके एहसान ज्यादा होंगे उसका हक